بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو لیٹس پریپیئر۔ آج ہم پڑھیں گے اسلامیات کے بہت ہی اہم سوالات جو کہ ہیں اردو میں، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوالات ہیں جو کہ کسی بھی ایگزام کے لیے بہت مفید ہیں۔ تو اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں کو ریکویسٹ ہے، اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ تو لیٹس بگن۔ پہلا سوال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں پہلی مسجد کون سی تعمیر کروائی؟ تو آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جو پہلی مسجد تعمیر کروائی تھی وہ مسجد قباء تھی۔ اس کا جو صحیح جواب ہے بے، مسجد قباء ہے، جو کہ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پہلی مسجد تعمیر کروائی۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی مکہ سے مدینہ ہجرت جب کی تھی 622 عیسوی سال کے حساب سے 622 عیسوی سال کے حساب سے 622 میں جب آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی تو یہ مسجد قباء بنوائی تھی آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہ جو مسجد قباء ہے یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے، اسلام کی پہلی مسجد ہے مسجد قباء۔ یہ بھی پوچھا جاتا ہے سوال کہ اسلام کی پہلی مسجد کون سی ہے، تو اس کا جواب بھی ہوگا مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ اگلا سوال، روزہ کب فرض ہوا؟ تو روزہ 2 ہجری کو فرض ہوا، روزہ 2 ہجری کو فرض ہوا۔ اگلا سوال، صلح حدیبیہ کب ہوئی؟ صلح حدیبیہ کب ہوئی؟ تو صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی تھی، صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی تھی۔ اگلا سوال، بیعت رضوان کب ہوئی؟ بیعت رضوان کب ہوئی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 6 ہجری، بیعت رضوان بھی 6 ہجری میں ہوئی تھی۔ اگلا سوال، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام کیا ہے؟ تو آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام وہب ابن عبد مناف ہے۔ اگلا سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد کب مدینہ پہنچے؟ تو آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ 622 عیسوی سال کے حساب سے 622 میں پہنچے۔ اگلا سوال، فتح مکہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے خطاب کہاں کیا تھا؟ تو آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کفار سے خطاب جو کیا تھا وہ کیا تھا کوہ صفا سے۔ اس کا صحیح جواب ہے جیم، کوہ صفا، وہیں سے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا تھا۔ اگلا سوال، قرآن مجید میں کل کتنی سورتیں ہیں؟ تو قرآن مجید میں جو کل سورتیں ہیں وہ ہیں 114۔ اگلا سوال، مسجد قباء کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو مسجد قباء کا دوسرا نام مسجد تقویٰ ہے، مسجد قباء کا دوسرا نام مسجد تقویٰ ہے۔ اگلا سوال، کعبے میں کتنے بت رکھے گئے تھے؟ تو کعبے میں ٹوٹل 360 بت رکھے گئے تھے۔ قبلہ کب تبدیل ہوا؟ تو قبلہ 2 ہجری کو تبدیل ہوا تھا۔ اگلا سوال، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کب فتح کیا تھا؟ تو آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ 630 عیسوی سال کے حساب سے 630 عیسوی سال کے حساب سے فتح کیا تھا، اور ہجری سال کے حساب سے 8 ہجری کو مکہ فتح کیا تھا، 8 ہجری۔ اگلا سوال، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسلام کب قبول کیا؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسلام 6 ہجری کو قبول کیا تھا۔
اگلا سوال، صفحہ کا کیا مطلب ہے؟ تو صفحہ کا مطلب ہے چبوترا۔ اگلا سوال، کس ملک کے بادشاہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت نامہ پھاڑا؟ تو یہ ایران کے بادشاہ تھے جس نے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت نامہ پھاڑا تھا۔ اگلا سوال، جنت البقیع کہاں ہے؟ جنت البقیع مدینے میں ہے۔ سہل اور سہیل دو بھائی تھے، ان کی زمین پر کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو سہل اور سہیل جو کہ دو بھائی تھے، ان کی زمین پر جو مسجد تعمیر کی گئی تھی وہ مسجد نبوی ہے، جو کہ سہل اور سہیل کی زمین پہ جو ہے تعمیر کی گئی تھی۔ اگلا سوال، مدینے میں کس صحابی کے گھر آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر قیام فرمایا؟ تو مدینے میں آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ایوب انصاری کے گھر تھوڑی دیر قیام فرمایا، اور یہ جو حضرت ایوب انصاری ہے اس کا جو اصل نام ہے یا دوسرا نام ہے وہ ہے خالد ابن زیاد۔ خالد ابن زیاد حضرت ایوب انصاری کا نام ہے۔ اگلا سوال، آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک کون سا ہے؟ تو آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک جو ہے وہ ہے انڈونیشیا۔ انڈونیشیا سب سے جو بڑا اسلامی ملک ہے آبادی کے لحاظ سے۔ اگلا سوال، جہاد کی کب اجازت ہوئی؟ تو جہاد کی جو اجازت ملی وہ ملی 2 ہجری میں۔ 2 ہجری میں جہاد کی اجازت ملی۔ اگلا سوال، اس مسجد کا نام کیا ہے جو تبدیلی قبلہ کی وجہ سے مشہور ہے؟ تو اس مسجد کا نام جو ہے مسجد قبلتین ہے، جو کہ قبلہ تبدیلی کی وجہ سے مشہور ہے، مسجد قبلتین۔ اگلا سوال، خیبر کب فتح ہوا؟ تو خیبر عیسوی سال کے حساب سے 628 میں جو ہے خیبر فتح ہوا تھا، اور ہجری سال کے حساب سے 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا تھا، 7 ہجری میں۔ اور یہ جو خیبر کی جو جنگ تھی وہ مسلمان اور جو خیبر کے جو یہودی کمیونٹی تھی ان کے درمیان لڑی گئی تھی، جس میں مسلمانوں کی فتح ہوئی تھی۔ اگلا سوال، قبلہ اول کون سا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے قبلہ اول بیت المقدس تھا۔ اگلا سوال، مکہ کب فتح ہوا؟ تو مکہ 8 ہجری کو فتح ہوا تھا۔ مکہ جو ہے یہ 8 ہجری کو فتح ہوا تھا۔ اگلا سوال، صلح حدیبیہ مسلمانوں نے کس دوسرے فریق کے ساتھ کی؟ تو صلح حدیبیہ جو ہے یہ مسلمانوں نے جو ہے کفار مکہ کے ساتھ کی تھی۔ صلح حدیبیہ کفار مکہ کے ساتھ کی تھی، اور صلح حدیبیہ پہلے پڑھ کے ہیں کب ہوئی تھی، تو یہ 6 ہجری کو ہوئی تھی۔ اور یہ جو صلح حدیبیہ کا جو ڈاکیومنٹ تھا، صلح حدیبیہ کا جو ڈاکیومنٹ تھا وہ کس نے لکھا تھا؟ تو وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے لکھا تھا۔ اگلا سوال، آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کب ادا کیا؟ تو آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ 7 ہجری میں ادا کیا۔
اگلا سوال، میثاق مدینہ کب تحریر ہوا؟ تو میثاق مدینہ جو ہے یہ 1 ہجری کو تحریر ہوا، میثاق مدینہ 1 ہجری میں ہوا۔ اگلا سوال، حج کب فرض ہوا؟ تو حج جو ہے 9 ہجری کو فرض ہوا تھا حج۔ اور یہ بھی کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کب ادا کیا تھا؟ تو آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج جو ہے 10 ہجری میں ادا کیا تھا۔ اگلا سوال، ابو سفیان نے کس موقع پر اسلام قبول کیا؟ تو ابو سفیان نے جو ہے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا۔ اگلا سوال، حبیب اللہ کس نبی کا لقب ہے؟ تو حبیب اللہ جو ہے یہ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ہے۔ تھینک یو سو مچ، آئی ہوپ کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور انفارمیٹیو بھی لگا ہوگا۔ پلیز اسے اپنے فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا جو بھی ایگزامینیشنس کی پریپریشن کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، السلام علیکم۔